نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 21 جولائی 2023 بمطابق 2 محرم الحرام سن 1445 ہجری ہے۔ آج سے تقریباً 1421 سال قبل امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی وجہ سے آج میں نے آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ وہ قومیں ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوا کرتی ہیں جو اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے تذکرے کو یاد رکھتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں اور اسلاف کے تذکروں کو، ان کے واقعات کو، ان کے ذکر خیر کو بھلا دیا تو ناکامیاں ہمارا مقدر ہوں گی، اللہ محفوظ فرمائے۔ محرم الحرام اس مہینے میں ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے، اور 10 محرم الحرام کی شہادت نواس رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ہے۔ ہمارا نوجوان اب تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ صرف محرم الحرام میں نواس رسول حضرت حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتا تھا، جن میں یکم محرم کی شہادت کو کوئی قابل ذکر طور پہ یاد نہیں کیا جاتا، لیکن علماء کرام کی محنت ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج یکم محرم الحرام میں ہر طرف سے فاروق اعظم، داماد حیدر، سسر پیغمبر حضرت عمر کی جو ہے نا ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر حقیقت کی گہرائی میں اتر کے دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، بلکہ ان سے بڑھ کے ان کا پورا خاندان حضرت امام حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے امام ہیں۔ 12 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر نبوی کو سنبھالا، اور حضرت علی اور ان کے خاندان نے ان کے پیچھے جمعے بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جس کا رتبہ اس دھرتی پر انبیاء کرام کے بعد دوسرے مقام پر ہے۔ یعنی اگر انبیاء کے بعد پہلا درجہ حضرت ابو بکر کا ہے تو دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے رتبے پر میں 2-4 باتیں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر اور برکات عطا فرمائی تھی کہ جب حضرت عمر اس بارے میں یوں کہتے کہ اگر شریعت کا حکم ایسے نازل ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا، یہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے، اور ایسے نہیں ہوا کہ کبھی حضرت عمر اپنی خواہش بتائیں اور اللہ اسے دینی حکم کہہ کر اتار نہ دیں۔ قرآن کریم کے 22 مقامات پر 50 کے لگ بھگ آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی خواہش پر اللہ کا قرآن بن کے نازل ہوگی۔ تو 1 2 3 4 5 10 آیات کی بات نہیں ہے، میں نصف صد 50 کے لگ بھگ آیات ہیں، اور 22 مرتبہ ایسا ہوا ہے
کہ جو رائے انہوں نے پیش کی ہے فرش پر، وہی حکم اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر اتار دی۔ کبھی کبھی ان کے الفاظ ہوتے تو وہی الفاظ قرآن بن جاتے، اور کبھی ان کی بات ہوتی تو اس کا مطلب کے مطابق آیات اتر آتی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ جو آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ یہ 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ رب فرماتے ہیں میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، پانی کی بوند سے بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس پر 40 دن گزرے، پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی، اس میں ہڈیاں ڈالے، ہڈیوں کے اوپر گوشت رکھا، اور پھر میں نے اسے خوبصورت شکل دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ حضور سے سن کے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان آیات کے بعد یہی لفظ قرآن کریم کے اتار دیے، یعنی جو بات ابھی قرآن بن کے اترنا تھی وہ حضرت عمر کی زبان سے پہلے جاری ہو گئی ہے۔ یہ جہاں اور حضرت عمر کے رتبوں کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات، وہاں ایک یہ بھی بتاتی ہے کہ حضور پاک نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، بس قیامت میں اس کی کرسی پر مہر شجاعت، مہر عدل ہوگی، ورنہ یہ قابل اس کے تھا کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو اس کی کرسی پہ مہر نبوت ہوتی۔ تو ایک دو باتوں کا اتفاق ہو سکتا ہے نا، 22 باتیں، 22 مقامات اور 50 آیتوں کا اتفاق کہاں ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبوں پر صرف یہ نہیں ہے کہ زمین والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رتبوں کو جانتے ہیں، بلکہ حضرت عمر کے تذکرے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ جب حضرت عمر ایمان لائے نا تو اسلام میں 40 کا نمبر پورا ہوا، یعنی 40ویں مسلمان ہیں۔ نبوت کا 5واں سال ہے، آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کیے ہوئے 5واں سال ہے، اور حضرت عمر کے ساتھ 40 آدمی ایمان لانے میں پورے ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی خوشیوں کی انتہا کتنی ہوگی کہ جو بندہ کل اس قابل تھا کفار کے یہاں کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر یہی ہے، یہ جائے اور نبی کا سر لائے، اور وہ سر لینے نہ آئے، سر دینے آ جائے، کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اور کافروں کی تو گویا ماں مر گئی کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہمارا اتنا بڑا بہادر آدمی ہمارے ہاتھ سے گیا۔ تو صحابہ کرام تو خوش ہوئے، لیکن جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، صرف عمر کے اسلام پہ زمین والے خوش نہیں ہیں، اللہ کے فرشتے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فرشتوں کے سامنے حضرت عمر کے حالات پیش ہو رہے ہیں نا، اور فرشتے آسمان سے بیٹھ کے زمین کے لوگوں کے معاملات کا نظارہ کر رہے ہیں، اور وہ عمر فاروق کو بھی جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہی بندہ جب ایمان لا رہا ہے تو صرف زمین والے خوش نہیں ہیں، آسمان والے بھی خوش ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے وَلِيَبْكِ الْإِسْلَامُ عَلَى مَوْتِ عمر، کہ جب عمر فاروق دنیا سے جائیں گے تو صرف ان کی موت پر ان کے لواحقین، ان کی رعایا، ان کے نام لیوا، ان کے جانثار یہ صرف نہیں روئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذہب اسلام بھی عمر فاروق کی جدائی پہ روئے گا۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر مدینے میں زلزلہ آتا تو عمر فاروق زمین سے بات کرنا شروع کر دیتے کہ زلزلہ تو تب آئے جب میں ناانصافی کروں، مجھے تو فرات کے کنارے پیاسے مرے ہوئے کتے کی بھی پرواہ ہے کہ وہ دریائے فرات، وہ عراق، یہ سعودیہ، مدینہ میں بیٹھ کے کہہ رہے اگر وہ دریائے فرات کے کنارے کتا پیاسا مرے تو میں اس کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہوں۔ جب مجھے کتوں کی اتنی فکر ہے تو اپنی رعایا کی کتنی فکر ہوگی؟ تو جب میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے رہا ہوں تو پھر زلزلہ کس چیز کا؟ یہ زمین سے بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی اپنا کوڑا زمین پہ مار کر بات ہو رہی ہے کہ کیا ہو گیا تجھے، تو ہل رہی ہے۔ یہ عقل انسانی سے ماورا بات ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے عقل انسانی سے ماورا ہے، لیکن 1400 سال گزرے ہیں، مدینہ کی زمین تو زلزلے سے محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات ہواؤں سے بات فرماتے، یار ہوا سے بات تو اللہ کا نبی کرے،
لیکن یہ شخص اگر نبوت جاری ہوتی تو یہ شخص نبی ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہوئے بات ان سے کی جاتی ہے جو سامعین ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گفتگو کے دوران اس شخص سے بات کرنے لگے جو یہاں موجود ہی نہیں تھا مسجد نبوی میں. حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ خود بھیجا تھا کہ فلاں ملک چلے جاؤ اور لشکر اسلام کی کمانڈنگ کرو. وہ وہاں چلے گئے اور حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہتے ہوئے ساریہ یار پہاڑ سے تو بچ جا, پیچھے لشکر دیکھ تو صحیح. پھر اپنے گفتگو جاری کر دی. تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یار وحی کا سلسلہ تو اللہ کی طرف سے بند ہے, یہ حضرت عمر ساریہ سے بات, یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے بیان کے بعد پوچھا امیر المؤمنین وحی اللہ کے نبی پر ختم؟ کہا جی ختم. کہا نئی وحی؟ کہا جی نہیں نازل ہونی. کہا جی آپ نے بات کیسے کی ہے؟ ساریہ تو اس ملک میں بھی نہیں ہے, آپ ساریہ سے بات کریں. کہا مجھے کچھ نہیں پتا, میرے سامنے یہ منظر ختم ہوا اور مجھے ساریہ ایک میدان جنگ میں نظر آیا اور ایسے لگتا تھا کہ دشمن اس سے کسی کمر کی سائڈ پہ حملہ آور ہوگا. تو میں نے کہا ساریہ یار اپنے لشکر کو دیکھ. جب میں نے بات کر لی پھر یہ منظر ختم, پھر آپ بیٹھے اور ہم بیٹھے. میرے ساتھ تو یہی ہوا. اس سے پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ نے کرایا, یہ حضرت عمر کی کرامت ہے. انہوں نے وقت بھی لکھا اور تاریخ بھی لکھی. جب ساریہ فاتح یاب ہو کے اس ملک سے واپس آئے تو پوچھا اس دن اس وقت کوئی اہم واقعہ تیرے سفر میں؟ انہوں نے کہا یار میں تو ایک جنگ میں پھنس گیا تھا, کفار حملہ آور ہوتے ہمارا لشکر ختم ہو جاتا. حضرت امیر المؤمنین کی آواز کسی نے میرے کان میں ڈالی تو میں نے اس آواز پر توجہ دی تو ہمارا لشکر تکلیف سے اور نقصان سے محفوظ ہو گیا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں لکھا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ واقعہ لکھ کے کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ اللہ تعالیٰ نے کام جاری فرمایا. دیکھو ہوا سے بات ہوئی ہے اور یہ ہوا وہاں پر پیغام لے کر گئی ہے. جب زمین سے بات ہو سکتی ہے تو ہوا سے بھی ہو سکتی ہے. حضرت عمر کے علم میں لایا گیا کہ وہ دریائے نیل بند ہو گیا ہے. کہ دریا بند بھی ہوتے ہیں چلتے بھی رہتے ہیں؟ کہ نہیں اس پہ کوئی اور پرابلم ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ وہاں کے لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ایک لڑکی کو میک اپ کرائیں, خوبصورت بنائیں, دلہن بنائیں اور جا کے دریا میں ڈال دیں. کہ یار اپنی بچی کو میک اپ کرا کے کون دریا میں ڈالتا ہے؟ کہ امیر المومنین وہاں کے رہنے والوں کا عقیدہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک بچی پانی کے لیے قربان کریں گے. وہ قرآن اندازی کرتے ہیں جس کے نام پہ قرآن نکلے اس نوجوان کنواری بچی کے میک اپ کرا کے دلہن کی طرح بنا کے دریا میں ڈالتے. کہ کیوں؟ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دریا بند ہو جاتا ہے نا تو سال کے بعد کہتے ہیں مجھے ایک نئی دلہن چاہیے, تو وہ دریا کو دلہن دیتے ہیں. وہ دریا کا دیوتا ہے, وہاں جن رہتے ہیں, یہ ہے وہ, ادھر ادھر کی باتیں سنائیں کہ وہ اپنی دلہن لے کر چلے جاتے ہیں اور دریائے نیل کے پانیوں کو آزاد کر دیتے ہیں. پھر دریائے نیل پورا سال چلتا ہے, لوگوں کی زمینیں سیراب کرتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا یار یہ دریاؤں اور پانیوں کے سلسلے تو میرے اللہ کے ہاتھ میں, ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ نہیں بتایا جو بتایا جا رہا. تو صحابہ کرام نے فرمایا پھر آپ فیصلہ فرما دیں, ان کی پورے سال کی زمینیں بنجر رہے گی. حضرت عمر نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. 2 خط لکھے, ایک گورنر کے نام اور ایک دریا کے نام, انسان کے نام نہیں. یہ تاریخ انسانیت کا پہلا واقعہ, نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد ایسا معاملہ ہے. دریا کو خط لکھا, اوے دریائے نیل تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے چل, ورنہ یہ دیوتا ویوتا والا چکر ہے نا, ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لفظ تو 2 لائنیں ہیں. یہ لکھنے والا وہ ہے جس کے اسلام لانے پہ آسمان والوں نے خوشی کے شادمانے بجائے تھے. اس لکھنے والے میں جو ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں لکھنے میں, یہ وہ ہاتھ ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ بائیں کندھے والے فرشتے بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ یہ گناہ کرے تو لکھوں. وہ صبح سے شام, شام سے صبح آتے ہوئے اپنا کاغذ خالی لے کے جاتے کہ اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا, میں لکھوں کیا. یہ اس کی لکھنے کی طاقت ہے. تو گورنر نے خط کھولا, کہا جی تیرے نام ہے, ایک ہی ڈیوٹی ہے. کہا کیا؟ کہ جو دوسری چٹھی ہے جا کے دریائے نیل کو دے دے. جب گورنر دریائے نیل کو وہ خط دینے حضرت عمر کا گئے نا, وہ ڈاکیا ایز اے پوسٹ مین بن کے گئے, تو اس علاقے کا مرد عورت, بچہ بوڑھا جوان اور اس علاقے کا دیہاتی شہری پڑھا لکھا ان پڑھ سارا مجمع ساتھ گیا. انہوں نے کہا واہ جی, ہم باپ داداؤں سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک لڑکی 2 پورے سال میں دریائے نیل پانی دے گا. یہ کوئی نئی باتیں ہو گئی, تم چٹھی لے کر جا رہے ہو, خط لے کر جا رہے ہو, وہ بھی پانی کے نام. یہ ایک وہاں کی کیفیت بتا رہا ہوں جو ایک مذاق قسم کی بات تھی.
گورنر نے جا کے حضرت عمر کا خط دریائے نیل میں ڈالا. کہتے ہیں دریائے نیل میں فوارے اٹھے, 16 ہاتھ اوپر پانی چلا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا. کوئی دریائے نیل خشک نہیں ہے. کہاں سے کہاں تک دریائے نیل آج بھی 4-4 5-5 ملکوں کو سیراب کر رہا ہے. نہ کوئی دلہن کی بات ہے, نہ کوئی دیوتا کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی جنات ہوں وہاں پر, کوئی شیاطین کا ترتیب ہو, لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کہ شیطان اگر راستے پہ آ رہا ہو اور عمر فاروق اس راستے پہ قدم رکھتے تو شیطان دوڑ کے بھاگ جاتا ہے. خالی عمر فاروق کے قدم پہ نہیں, عمر فاروق کے خط پہ بھی شیطانیت دوڑتی ہے. بڑا پیارا جملہ کسی نے کہا ہے کہ گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا, ایمان خراب ہو تو عمر فاروق ہضم نہیں ہوتا. یہ اس کی ایک قلم کے اوپر ہے, کس حد تک معاملہ وہ دریائے نیل چل پڑتا ہے, پانی کو خط لکھا جائے. اچھا ایک بات مزید کروں, آگ اگر کسی علاقے میں ہو اور نعوذ باللہ اس جگہ کو اللہ محفوظ فرمائے جلا کے بھسم کر دے, حضرت عمر فاروق نے اس کا انتظام بھی اپنی زندگی میں کیا. مدینہ منورہ کی ایک بالکل باؤنڈری کی طرف پہاڑیوں سے ہررا کہتے ہیں, ہررا سے آگ نکلی نا, لوگوں کے قریبی گھر جلا رہی تھی. تو کانوں کان خبر حضرت عمر تک پہنچی اور بیٹھے مسجد نبوی میں کہ وہاں سے آگ نکلی ہوئی اور لوگوں کے گھروں میں جلانے کا معاملہ اور پتہ نہیں کیا سے کیا ترتیب ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں پوچھا کیوں آگ چلی, کیا ہوا, اپنے کندھے سے چادر اتاری, مثلا یہ چادر ہے نا, یوں اتاری, اور کہا تمیم داری کہاں ہے. وہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی دجال سے ملاقات ہے. میں کسی وقت پہ انشاءاللہ یہ پوری حدیث آپ کو سناؤں گا. حضور علیہ السلام کی زندگی میں یہ ایک سمندر میں گئے تھے طوفان کے بعد, تو وہاں پر ایک جزیرے میں گئے. یہ وہ صحابی ہیں, حضرت عمر کے سامنے بیٹھے تھے. کہ تمیم ادھر آؤ, کہ یہ پکڑو. ان کو یوں بنا کے دی جیسے چابک ہوتی ہے نا, بندہ کسی جانور کو بھگاتے, اب چابک کے ذریعے مار مار کے بھگائیں. کہ یہ لو, کہ جاؤ اس آگ کو کہو جہاں سے نکلی ہے وہاں چلی جاؤ. انہوں نے بھی چادر لی اور اللہ کا نام پکڑ کے چل پڑے. کہتے ہیں آگ کو ایسے ہانک رہے تھے جیسے کوئی بندہ اپنی گائے اور اپنی بھینس کو لے کر چلتا ہے. جہاں سے نکلی تھی وہاں گئی اور اوپر انہیں ایک پتھر رکھ دیا اور واپس آ گئی. یہ عمر فاروق کا انصاف ہے. مٹی پر بھی ہے, پانی پر بھی ہے, ہوا پر بھی ہے اور آگ پر بھی ہے. یہ ہوا, آگ, پانی, مٹی ہمارے جسم کے عناصر اربع میں شامل ہے. یہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو جسم بنتا ہے. جسموں پہ حکومت کرنے والے کئی آئے ہیں, لیکن اس طرح عناصر اربع پہ حکومت کرنے والا عمر فاروق ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انصاف نام کی وہی چیز ہوتی جسے انصاف کہا جاتا. ایک گورنر تھے ایک علاقے کے, انہوں نے صرف اور صرف اپنے بچے کو چھوٹ دی کیونکہ ان کے بیٹے نے ایک شخص کو تھپڑ مارا تھا, اور وہ ظلم کی داستان لے کر حضرت عمر کے پاس آ گیا. حضرت عمر نے اسی گورنر کے بیٹے کو بلوا کے اسی مظلوم سے کہا اس کو دوبارہ تھپڑ مارو. اسے مارا نا. حضرت عمر نے ایک گولڈن چین ہے, تاریخی جملہ سنہری لفظوں میں فرمایا متا تعبدتم وقد ولدت امہاتہم احرارا, کہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے, تم نے انہیں غلام بنا لیے. یہ انصاف کا معاملہ آپ کہاں سے لیں. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دور اقدس ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ بارش آنا بند ہو گئی, قحط سالی کا زمانہ تھا, کہا کھیت تو بنجر ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, 2 رکعت نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھی اور پھر اس کے بعد دعا کی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے چچا جان, ان کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے فرمایا میرے اللہ حضور کا وسیلہ بھی دیتے تو ہمیں سیراب کرتا. آج حضور کے چچا بھی ہم میں موجود ہیں, ہم حضرت عباس کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیراب کر دے. یہ گھر نہیں لوٹے کہ بارش شروع ہو گئی. یہ ایمان اور یقین کے ساتھ یہ لوگ گئے تھے. آج ہم بھی استسقاء کی دعا کے لیے جاتے ہیں, نماز استسقاء کے لیے جاتے ہیں, چھتری ہم میں لے کر کوئی نہیں جاتا. یقین ہو نا کہ واپسی بارش ہوگی, ہماری دعا مانی جائے گی, قبول ہوگی, تو ہمیں چھتریاں لے کر ساتھ جانا پڑے گا. یہ وہ لوگ تھے جو ہاں مانگتے تھے اور یہاں پر پورا ہو جایا کرتا تھا. حضرت عباس کا وسیلہ دے کر حضرت عمر نے بات ثابت کی کہ
کہ جب حضور پاک کے چچا کا وسیلہ جائز ہے تو حضور پاک کا بھی جائز ہے۔ میرے دوستو، یہ شخص یکم محرم الحرام کو دنیا سے گئے ہیں، 25 یا 26 ذوالحجہ کو ان پر وار لگا ہے، 3 سے 4 دن بیمار رہے اور پھر یکم محرم کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں میں ایک ضروری بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل اس بات کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور دنیا میں پروپیگنڈے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر پہ تو خنجر کا وار 26 ذوالحجہ کو لگا تھا، محرم سے 4 دن پہلے۔ یہ پتہ نہیں سنی لوگوں نے یکم محرم حضرت عمر کی شہادت بنا لی۔ بھائی ہم نے تو نہیں بنائی، شہادت ہوئی یکم کو ہے، اگرچہ وار 26 کو لگا تھا، 26، 27، 28 کو بیمار ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یکم محرم کو شہید ہے، تو پھر شہادت یکم والے دن ہی گنی جائے گی۔ ایک بندے کی وفات اگر جمعہ کے دن ہو اور وہ بیمار پیر کے دن سے ہو تو تم کیا کہو گے؟ پیر کے دن اس کی وفات ہے، تو پیر کے دن کی اس کی بیماری کی ابتدا ہے، جمعہ کے دن اس کا انتقال ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ باتیں دکھاتے ہیں ہمیں کہ 26 کو 27 کو زخمی ہوئے تھے ذوالحجہ میں، یہ تو اس وقت وار لگا تھا۔ اور خدا کے بندے، اس وقت وار تو لگا تھا، اگر اسی کتاب کے اس صفحے کو پورا پڑھ لیا جائے تو آگے بتایا جاتا ہے کہ یکم محرم کو شہادت ہے، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو مانتے موت پڑتی ہے ان کو، اور اس پر اعتراضات، اشکالات، کیا پرابلم ہے؟ وجہ میں نے ایک شخص کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہا تھا اہل السنت کی 25 کتابیں میرے پاس ہیں، حضرت عمر پہ وار 26 ذوالحجہ کو لگا ہے۔ میں نے کہا 25 نہیں ہے، 2500 کتابیں ہوں گی اہل السنت کی، 26 کو وار لگا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، شہادت تو یکم کو ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو مانتے ہوئے پرابلم کیا ہے؟ تو ایک پرابلم ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کو یکم محرم میں شہادت اس لیے تم لوگ مانتے ہو کہ 10 محرم میں حضرت حسین کی شہادت میں کمی کر دی جائے۔ سبحان اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، عجیب معاملہ ہے۔ اگر ایک مہینے میں نواس رسول کی شہادت ہو اور اسی مہینے میں سسر رسول کی بھی شہادت ہو تو اسلام کو تو مزید 4 چاند لگ جائیں گے، اسلام کی عظمت بڑھ جائے گی کہ یہ خون دینے والے مجنو ہیں، چوری والے مجنو نہیں ہیں، یہ تو اپنے خون سے اسلام کو سیراب کرتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک مہینے میں کئی شہادتیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دوسرے کی شہادت کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے۔ اور پھر میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب ہم صحابہ اور اہل بیت کی محبت ماننے نا، آپس میں تعلق مانیں، عمر اور حسین کو آپس میں ایک مانیں، فاروق اور حسین کو دونوں کو اسلام کا شہزادہ مانیں، تو پھر یہ اعتراض نہیں بنتا۔ اعتراض تب بنتا ہے جب حضرت عمر اور حضرت حسین میں ہم فرق جانیں، یہ تب ہے۔ رمضان المبارک میں 3 رمضان حضرت فاطمۃ الزہرا کا یوم انتقال ہے، 10 رمضان حضرت اماں خدیجہ کا یوم انتقال ہے، 17 رمضان حضرت اماں عائشہ کا انتقال ہے، 21 رمضان حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے۔ یہ چاروں شہادتیں رمضان میں ہیں۔ کبھی کسی اہل سنت کے بندے نے کہا ہے کہ بھئی حضرت علی کی شہادت اس لیے رمضان میں مانتے ہو کہ رمضان کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جائے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کیا پرابلم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یکم محرم کی شہادت بتائی جائے نا اور 10 محرم کی، تو پھر محرم الحرام میں صحابہ کا تذکرہ بھی ہے، اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے، لیکن جن کے ایمان پر کوئی رخ نہ ہو، جن کے دماغ پر کوئی اثر ہو اور جن کی محبت کے معاملے ڈماڈول ہوں، انہیں شاید یہ پسند نہ ہو تو وہ کہتے ہیں 26 کو وار لگا تھا، 25 کتابوں کے حوالے ہیں، 25 تو بہت کم ہے، آپ 2500 کتابوں کے حوالے دکھا دیں، نو ایشو۔ لیکن شہادت یکم محرم کی، حضرت عمر کی تدفین یکم محرم کی ہے، روزہ رسول کے شہید ہیں، مکین گنبد خضرا رسول اللہ بھی ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، روزہ پاک کے شہید ہیں، وہاں قبر مبارک ہے۔ اور اس وقت سوال ہونا کہ اس دھرتی پہ دوسرے نمبر پہ وہ شخص کون ہے جو فزیکلی جسمانی طور پہ بھی رسول اللہ کے قریب ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ رسول اللہ کی قبر ہے، آپ علیہ السلام کے سینے کے برابر حضرت ابو بکر کا سر مبارک ہے، ابو بکر کے سینے کے برابر حضرت عمر کا سر مبارک۔ ایک حدیث پاک میں ہے، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، فرمایا مجھے اور ابو بکر عمر کو قریب قریب مٹی سے پیدا کیا گیا۔
اور یہ سمجھ کب آئی لوگوں کو؟ اس وقت جب تینوں کی قبریں ایک جگہ بنی ہیں۔ میرے دوستو، صحیح بخاری کتاب المناقب جلد اول میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر میں اتارا گیا، اب تدفین شروع ہے اور باقی صحابہ اور اہل بیت کا مجمع سوگوار ٹھہرا ہے، تو وہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر میں اترتے یوں دیکھ رہا تھا کہ میرے دائیں کان میں کندھے کے پیچھے ایک شخص اپنی اپنی زبان میں گنگنا رہا ہے، جیسے بندہ اپنی باتوں میں کہتا ہے نا، واہ کیا موسم ہے، کیا حالات ہے، خود ہی میں بندہ بات کرتا، ایک شخص اسی طرح اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، وہ حضرت عمر کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے بڑی آہستہ آہستہ آواز میں، عمر کیا عزت پائی ہے تو نے، عمر کیا رتبہ پایا۔ تو ابو بکر کے بعد رسول اللہ کے قریب اپنا مقام لے گیا، ہاں مجھے یقین تھا تیری قبر یہیں بنے گی، مجھے پکا اعتماد تھا تو نے یہاں دفن ہونا ہے، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ اس چیز کا نظارہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر کوئی بات فرماتے فعلت انا و ابو بکر و عمر، یہ کام میں بھی کر رہا ہوں، ابو بکر بھی کر رہے ہیں، عمر بھی کر رہے ہیں، اتیت انا و ابو بکر و عمر، فلاں جگہ سے میں بھی آیا، میرے ساتھ ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، فلاں جگہ پر میں بھی گیا، میرے ساتھ ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے۔ فرمایا ہر موقع پہ ابو بکر اور تجھے حضور نے اپنے ساتھ جوڑا ہے، تو مجھے یقین تھا کہ زندگی میں تم اس طرح جڑے ہوئے ہو تو وفات کے بعد بھی تم جڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے پیچھے موڑ کے دیکھا تو یہ بات کرنے والے فیضا ہوا علی ابن ابی طالب، وہ حضرت علی المرتضیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ مقام حضرت عمر کو ملا ہے، یہ مرتبہ اس شخص کو ملا ہے۔ میں شہادت پر ایک بات کروں، جب حضرت عمر کو خنجر کا وار لگا نا تو 4 دن تو بیمار رہے۔ اس وقت جو وار کرنے والا تھا وہ ابو لولو مجوسی تھا، ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز، اس شخص نے حضرت عمر پہ وار کیا تھا، اور آپ مجوس اور یہود کو جانتے ہیں کہ اس کی اسلام سے کتنی دشمنی ہے، لیکن جب وہ مسجد میں نماز پر وار کر کے نکل رہا تھا تو اسے بھی یقین تھا کہ عمر کا مقابلہ سامنے آ کے نہیں ہو سکتا، اسی لیے پیٹھ پیچھے وار کیا، اور کھلے عام بھی میں سامنا نہیں کر سکتا، تبھی نماز میں وار کیا، اور مسجد سے نکلنے لگا تو صحابہ کی صف اتنی مضبوط تھی کہ اس نے 7 بندوں کو زخمی کیا کہ مجھے راستہ دیں، نہیں ملا راستہ۔ جب اسے لگا کہ اب نماز پوری ہوگی اور میرا کام پورا کریں گے تو اس نے خود پہ وہ وار کر کے خود کی خودکشی کر لی۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت پر پہلے یقین تھا، کیونکہ 2 موقع ایسے آئے تھے کہ حضرت عمر فرماتے تھے میں شہید ہی ہوں گا۔ فرماتے ایک وقت تھا میں اور حضرت رسول اللہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، یعنی 3 صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، اور چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جبل احد پہ چڑھنے لگے تو کہتے ہیں احد خوشی سے جھومنے لگا، کیونکہ احد پہاڑ سے حضور پاک فرماتے تھے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، یہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ جبل احد وہ خوشی سے ہلنے لگا نا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کو اس پہاڑ پہ یوں مار کے فرمایا اسبت احد، احد رک جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ تیرے اوپر نبی ہے، ابو بکر ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ صدیق تو ابو بکر کو کہا گیا، شہادت میں میرا اور عثمان کا نام تھا۔ ایک اور موقع پہ حضور پاک کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، جن کو حضور پاک نے بڑے بڑے راز دیے تھے امت کے بارے میں، تو حضرت حذیفہ سے حضرت عمر نے اپنے بارے میں سوال کیا کہ مجھے بتائیں فتنے کیسے آئیں گے اور کب آئیں گے؟ تو حضرت حذیفہ حضور کا راز بھی ظاہر نہیں کیا اور اشارے میں حضرت عمر کو سمجھا بھی دیا۔ فرمایا امیر المؤمنین، آپ فتنوں کے درمیان تو دروازہ ہیں، جب تک آپ ہیں کسی فتنے کی جرت کہ وہ آ سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگلا سوال پوچھا کہ اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، راز بھی ظاہر نہیں کیا لیکن توڑنے پہ تھوڑا سا ہنس پڑے۔ تو حضرت عمر اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ میری شہادت کی جو ہے نا کہ خوشخبری ہے، تو انہیں یقین تھا میں نے دنیا سے جانا ہے شہادت کے ساتھ، لیکن ساتھ ایک دعا مانگی اور اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ عمر ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ اس کو لوٹا دے۔ دعاؤں میں یہ لفظ کہا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ تو نے مجھے اپنے راستے میں شہادت دینی ہے، لیکن
میں ساتھ یہ مانگتا ہوں اللہ مجھے موت حضور پاک کے شہر میں مدینہ طیبہ میں دے، وجعل قبری فی بلد حبیبک، میں نبی پاک کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے تو شہادت کے بعد ایک دعا مانگی نا کہ موت مدینہ میں ملے، اللہ نے موت بھی مصلی رسول پہ دی ہے، وار یہیں سے لگے۔ دنیا میں شہادتوں پر شہیدوں کی شہادت کی گواہیاں آئیں گی نا، بدر کا میدان بھی گواہی دے گا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے تھے، احد کا میدان بھی گواہی دے گا، خیبر و خندق کے میدان سے بھی شہیدوں کی شہادتوں کی گواہی آئیں گی، پر مصلی رسول اگر شہادت کی گواہی دے گا تو عمر فاروق کی شہادت کی گواہی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مانگا وہ ملا، اور پھر قبر مبارک اور روضہ پاک میں اماں عائشہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا، زخمی تھے، کہا مانگو ایک ان سے اجازت کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر روضہ رسول میں بنے۔ حضرت اماں عائشہ نے عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا بھتیجے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں ایک میرے خاوند ہیں رسول اللہ، ایک میرے والد ہیں ابو بکر، تو ایک قبر میری بنے، لیکن عمر کو میں اپنی جان پہ ترجیح دیتی ہوں، آپ انہیں کہہ دیں میری جگہ آپ کی ہو گئی۔ یہ آ کر بتایا، حضرت عمر خوشی سے رونے لگے۔ بیٹے نے اپنی گود میں حضرت عمر کا سر رکھا تھا، زخمی تھے، خنجر کے وار لگے ہوئے تھے، کہ بیٹا اس ران کو میرے سر کے نیچے سے نکال لو۔ کہا ابا سرانا نہیں ہے، میں نے تو گود میں آپ کا سر رکھا ہے، کہا نکال دو۔ جو مٹی پہ سر رکھا اور مٹی سے رگڑ کے کہا وَيْلٌ لَكَ يَا عمر إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر اگر رب نے بخشا تو کامیاب ہے۔ یہ اس شخص کو اپنی آخرت کی فکر ہے جس کی خوشخبریاں اللہ کے قرآن میں ہیں جنت کے لیے، حضور کے فرمان میں، لیکن اپنے اللہ کے سامنے اتنی عاجزی دیکھے اور فرمان لگے بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، میری شہادت کے بعد ایک دفعہ پھر جانا اور اماں جان سے پوچھتا، اماں جان عائشہ سے، کہ واقعی وہ اپنے اسی اجازت پہ قائم ہے؟ کہا ابو پھر کیوں جاؤں؟ کہا ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرا حیا کیا ہو، وفات کے بعد مجھے وہ جگہ نہ دینا چاہیں، مالکن تو وہی ہے روضہ اقدس کی، حجرہ تو عائشہ ہی ہے، وہ اجازت دے تو شہادت کے بعد پھر گیا بیٹا۔ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر کے شہادت کی اطلاع ہو چکی تھی، وہ رو رہی تھی، ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا بھتیجے جو میں نے زندگی میں وعدہ کیا تھا آج بھی اسی پہ قائم۔ یہ قبر پھر حضرت عمر کی یہاں بنی ہے۔ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔